پونٹس موجود تھا، لیکن یہ کہ اس زوال کا جو آخری نشان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل آیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، اس لیے کہ بغاوت کی تھی انہوں نے رومیوں کے خلاف۔ اس بغاوت کی سزا یہ ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 گن کر تو آدمی اس نے قتل کیا، وہی باقی کو کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ فلسطین سے ملک بدر کر دیے گئے، وہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا، ڈائسپورا جو ڈائسپورا ختم ہوا 1917 میں آ کر، جبکہ بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو یہ حق دیا گیا کہ یہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں دوبارہ، ورنہ سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے، میں نے آپ کے سامنے جو ان کے عذاب کے جو اہم لینڈ مارکس ہیں۔ اب اس کے بارے میں نوٹ کیجئے، جو میں نے کہا تھا میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ قوم عذاب استیصال کی مستحق ہو چکی تھی حضرت مسیح کا انکار کر کے، اللہ نے کسی خاص مصلحت کے تحت ان کو بچائے رکھا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے مزید رعایت برتی۔ حضور کی بعثت 600 برس بعد ہو رہی ہے حضرت مسیح کے، اور ان سے کہا گیا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جو پہلے تھا تو پھر وہی طرز عمل ہمارا بھی ہوگا، پھر اسی طرح کے عذاب کے کوڑے تم پر برستے رہیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، شدید ترین مخالفت اور شدید ترین بغض اور عداوت جو ہے وہ انہی کی طرف سے پیش آئی۔ اس کے باوجود ہلاک نہیں کیے گئے۔ یہ سوال ہے بہت بڑا۔ قانون اللہ کا یہ رہا ہے، حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا اس لیے کہ حضرت نوح کو نہیں مانا، حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا کہ حضرت ہود کو نہیں مانا، ثمود کی قوم ہلاک کر دی گئی کہ حضرت صالح کو نہیں مانا، قوم مدین ختم کر دی گئی اس لیے کہ حضرت شعیب پر ایمان نہیں لائے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کر دی گئی کہ حضرت لوط پر ایمان، ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ حضور کی بعثت کے بعد ایک تو ان کو باقی رکھا گیا ہے، میں بہت تلخ بات کہنے چلا ہوں، جو اس تاریخ انسانی کی عظیم ترین امت وجود میں آنے والی تھی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو افضل ترین حصہ ہے یعنی عرب، جب یہ وہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ جو ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تو ان کو سزا یہودیوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو ہے عذاب آئے، اور عذاب کس کے ہاتھوں آئے؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں، ملعون قوم کے ہاتھوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ تو ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم ہے۔ تقریباً اتفاق ہے اس پر سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد ان کی سب سے نمایاں مثال یہود، اور ضالین کی سب سے نمایاں جو مثال ہے وہ نصارہ ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ منظر ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سہارا دیا۔ یہ آپ سمجھیے کہ کتنا ڈائسپورا یہ سرگرداں رہے، کہیں مصر چلے گئے، کہیں روس چلے گئے، کہیں امریکہ چلے گئے، کہیں یورپ میں آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے، یمن میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ، ایران میں آ گئے، اپنے گھر سے دور۔ اسی لیے ڈائسپورا کہلاتا ہے، ڈائسپورا انتشار کا دور۔ ہم اپنے گھر میں یعنی فلسطین میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اس ڈائسپورا کے دوران ان پر جو سختیاں بیتی ہیں یورپ میں، جس طرح انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعد بہرحال انہوں نے، اب وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بڑی محنت کی ہے، کئی سو برس اپنے سازشی ذہن کے نتیجے میں یورپ کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، جیسے ایک یہودی نے تقسیم کیا تھا امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں،
وہ تقسیم آج تک ہے کہ نہیں؟ اور کیا کس نے تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمن سے آیا تھا. ایک اس طرح یہودیوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، کیتھولکس پروٹیسٹنٹس. جب تک کیتھولکس کا غلبہ تھا انہیں سود کی اجازت نہیں تھی، کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے سود پر. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی، بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا. جو دول یورپ تھے انہیں آپس میں لڑایا، جنگیں کروائیں، اور پھر دونوں کو قرضے دیے بڑے بھاری سود کے اوپر. اس طرح یہ چند گھرانے روتھ چائلڈز اور گولڈ سمتھس، یہ جو ہیں ارب ڈالر اور ارب پاؤنڈز کی ان کے پاس جو دولت ہو گئی، اور ان کے بینکنگ کا نظام پورے یورپ کے اوپر چھا گیا، جس کے نتیجے میں فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے. لیکن یہ سب کچھ ہوا کس سے؟ سورہ آل عمران کی آیت الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں سہارا ملا ہوا ہے کہ امت محمد کے بہترین حصے کی سرکوبی کروانی ہے ان کے ذریعے سے. بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں. میری یہ بات جو ہے، میں جب امریکہ وغیرہ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہوں تو وہاں کے عرب دوست مجھ سے ناراض ہیں. میں کیا کروں؟ یہ حقائق ہیں قرآن سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کوئی عرب ملک تسلیم کرنے کو تیار تھا اسرائیل کو. تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں تھا کہ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ہم ایک میز پر بیٹھ جائیں گے. ناممکن. لے دے کر ایک انور سادات نے جو کیا تھا، اپنا سینائی واپس لینے کے لیے معاہدہ کیا اور اسے عرب لیگ نے اپنے میں سے نکال باہر کر دیا تھا. اور آج کیا حال ہے گلف وار کے بعد؟ جیسے لائن حاضر کہتے ہیں نا، پولیس کے اندر سزا دینی ہو کسی پولیس آفیسر کو، لائن حاضر کر دو اس کو. یہ لائن حاضر کیے گئے میڈرڈ میں آفٹر دی گلف وار. یہ پیس ٹاک شروع ہوئی ہے کہاں؟ میڈرڈ میں. آج تک دنیا میں کوئی بین الاقوامی گفتگو، بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے، یا تو جنیوا جو کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹرز تھا، یا پھر نیو یارک یا واشنگٹن ہے. لیکن میڈرڈ میں بلایا گیا. کیوں بلایا گیا یہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. میں تو بہت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ٹھیک 500 برس ہوئے تھے عربوں کا خاتمہ جو ہوا تھا ہسپانیہ سے 1492 میں، فال آف گرناڈا، سقوط غرناطہ کے بعد. یا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لے جا کر ڈمپ کر دیا. کوئی نہیں رہا، ایک بچہ نہیں رہا مسلمان. اس کو جب پورے 500 برس گزرے تو وہ تھا 1992. اور اس پہلے عراق کی طاقت تہس نہس کی جا چکی تھی 1991 کی گلف وار سے. اب عربوں کو معلوم تھا ہم کہیں نہیں ہیں، لستم علی شیء، اب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لہذا بلایا گیا میڈرڈ. یہاں آؤ اپنے قبرستان میں، یہ تمہارا گریٹر قبرستان ہے جہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی. یہاں آ کر اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھو اور بات کرو. اور وہ بات شروع ہوئی، اور ابھی وہ 10 سال ہو گئے اس کو جاری ہوتے رہے ہوئے. کسی نتیجے پر پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بہرحال اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عذاب اور ان کے اوپر مسلط رکھا. یہ جو درمیانی عرصہ ہے، عذاب استیصال ان پر آئے گا، آنا ہے، لا بد من ہو، قطعی ہے، یقینی ہے. وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں غلط نہیں ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی شخص کو پھانسی کی سزا تو ہو گئی ہے، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. ہوتا رہتا ہے، پڑے ہیں جیل کے اندر، کنڈمڈ ہے، ابھی پھانسی نہیں ہوئی، بس منتظر ہے. یہ قوم منتظر ہے، پھانسی لگنی ہے اس کو. لیکن یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو سہارا دیا. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. انہیں عیسائی قوتوں کے ذریعے سے سہارا دے کر ابھارا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے عربوں پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے. اور اس درمیانی عرصے کے لیے بھی قرآن مجید نے ان کے لیے طے کیا ہے. سورۃ الاعراف میں فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
من یسومہم سوء العذاب، اللہ تعالی نے یہ